سید عطا اللہ شاہ بخاری آزادی کے دور کے ایک مشہور حنفی عالم، شعلہ بیاں مقرر اور ایک دینی اور سیاسی رہنما تھے۔ شورش کاشمیری نے ان کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی شعلہ بیانی سے انگریزوں کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑکا دیے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری مجلس احرار کے ایک انتہائی طاقتور لیڈر تھے، جس کے پلیٹ فارم سے آپ نے پاکستان کے قیام اور جناح کے نظریے کی پرزور مخالفت کی۔ 1916 ہی سے سید صاحب سیاسی تحریکوں میں حصہ لینے لگے تھے، مگر آپ کی سیاسی زندگی کا آغاز 1918 عیسوی میں کانگریس اور مسلم لیگ کے ایک مشترکہ جلسے سے ہوا، جو تحریک خلافت کی حمایت میں امرتسر میں منعقد ہوا تھا۔ سیاسی زندگی بھرپور سفروں میں گزاری اور ہندوستان کے تمام علاقوں کے دورے کیے۔ اپنے زمانے کے شعلہ بیاں مقرر اور خطیب تھے اور لوگ ان کی تقریریں سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ سیاست میں پنڈت کرپا رام برہمچاری، امیر شریعت اور ڈنڈے والا پیر کے نام سے انہیں جانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے احمدیت کے خلاف بھی اپنی تقریروں کے ذریعہ زبردست کام کیا۔ مولانا نے مجموعی طور پر 18 سال جیلوں میں گزارے اور بیشتر اپنی تقریروں کی وجہ سے گرفتار کیے گئے۔ 1929 عیسوی میں اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مجلس احرار اسلام کے نام سے ایک علیحدہ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور کئی سال اس کے صدر رہے۔ مجلس احرار کا مقصد تحریک پاکستان کی مخالفت تھی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری 23 دسمبر 1892 عیسوی کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد امرتسر آ گئے، جہاں مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی سے صرف و نحو اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ 1915 عیسوی میں پیر سید مہر علی شاہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پہلے تحریک خلافت کے مخالف تھے، مگر پھر سید داؤد غزنوی کے دلائل سے قائل ہو کر اس تحریک کے حامی بن گئے، جس میں ان کی خطابت نے جان ڈال دی۔ 1921 عیسوی میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مارچ 1930 عیسوی میں لاہور میں ایک جلسے میں علامہ سید انور شاہ کاشمیری نے انہیں امیر شریعت کا خطاب دیا اور آپ کے ہاتھ پر ہزاروں افراد کے ہمراہ بیعت جہاد کی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ایک عظیم کارنامہ ختم نبوت کی تحریک کا قیام اور احمدیت کے خلاف ان کی مساعی اور جد و جہد تھی۔ انہوں نے احمدیت کے خلاف پوری زندگی جنگ لڑی۔ پھر 1949 عیسوی میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، جس کے وہ امیر بنائے گئے۔ اسی طرح 1953 عیسوی میں پاکستان میں احمدیت اور قادیانیت کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے جو تحریکیں اٹھیں، اس کے روح رواں بھی سید عطا اللہ شاہ بخاری ہی تھے۔ قدرت نے آپ کو خطابت کا بے پناہ ملکہ دیا تھا۔ ہندوستان کی آزادی میں بہت ہی کم لیڈر ایسے تھے جن کو آپ کے جیسے تقریر و خطابت پر ملکہ حاصل تھا۔ اردو فارسی کے ہزاروں اشعاریات تھے، خود بھی شاعر تھے اور ندیم تخلص کرتے تھے۔ ان کی زیادہ تر شاعری فارسی زبان میں تھی۔ سواطع الالہام کے نام سے آپ کا مجموعہ کلام شائع ہو چکا ہے۔ پاکستان کی تقسیم سے پہلے آپ امرتسر میں مقیم تھے۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو آپ بھی پاکستان منتقل ہو گئے اور 2 اگست 1961 عیسوی کو ملتان میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، آمین۔